إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، تمام تر تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تکبیرات، بڑائی اور کبریائی والے کلمات، تعریفی کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے بطور فرش بنا دیا اور پھر زمین کو، آسمان کو بطور چھت بنا دیا اور زمین کو بطور فرش بنا دیا. اور اس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ جیسی کیلیں گاڑ دیں اور پھر چاند اور سورج کو پیدا کر کے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا. یہ ساری عنایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی مخلوقات کے لیے. اور اس امت پر سب سے بڑا احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کر کے اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزمان، تاجدار مدینہ، شافی روز جزا، ساقی کوثر، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کا ایک ایک لفظ، ایک ایک کام اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور اس کے ساتھ اپنی تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. حالانکہ زندگی گزارنے کا ایک معمولی سا شعور ہر ایک کے اندر ہے. قرآن میں بھی فرما دیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
کہ ہم نے ہر انسان کے اندر الہام کر دی، بنیادی طور پر کچھ چیزیں اچھائی اور برائی کے اعتبار سے اس کے اندر ڈال دی، چاہے انسان کسی بھی دین سے ریلیٹڈ ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، اس کو پتا ہے کہ اگر میں بغیر کپڑوں کے باہر نکلوں گا تو یہ کام اچھا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا کسی بھی دین میں صحیح کام نہیں ہے، چاہے وہ اسلام کے علاوہ کتنے بھی دین کیوں نہ ہو۔ تو کچھ طریقے انسان کو الہام کر دیا اللہ تعالی نے، لیکن پھر بھی شریعت نازل کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ دنیا ہماری، آخرت ہماری، ہر چیز ہماری، تو نظام بھی ہمارا، سسٹم بھی ہمارا، معیار بھی ہمارا۔ دنیا نے جمہوریت کے نام پر اکثریت کو معیار بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اکثریت میرے ساتھ ہے، اگلا وزیر اعظم میں ہوں گا۔ جس چیز کا بھی، جس وجہ پر، جس جگہ پر، جہاں پر بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے اس کا لیڈر یہ سمجھتا ہے ساری عوام میرے ساتھ ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ آدھی سے زیادہ عوام اسی کو گالیاں دے رہی ہے۔ تو یہ سسٹم، یہ معیار بھی اللہ تعالیٰ نے فیل کر دیا، اور خود قرآن میں فرما دیا جہاں جہاں پر اکثریت کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَهُمْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں، اکثرهم لا يعقلون، اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے، اکثرهم لا يؤمنون، اکثر لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں، اکثرهم لا يشعرون، اکثر لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور ہے ہی نہیں۔ تو پھر معیار کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں، وہ سارا سسٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالی نے احادیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہم سب کو بتا دیا۔ مثال کے طور پر جو انسان اس سسٹم سے ہلکا سا بھی ہٹتا ہے وہ اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2700 ہے 2700، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات بتائی، ایک معیار دیا کہ جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہیں کرنا اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کرنا، الگ سے۔ ہم سسٹم سے ہٹے، ہم نے جمعرات بڑی رات کا نام دے دیا، جمعرات بڑی مراد کا بھی نام دے دیا، اور پھر جن لوگوں نے مساجد کی چہرہ نہیں دیکھا، ان کی طرف نہیں آتے، جمعرات کی شام ہوتی ہے اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، محلوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، دکانوں پر بانٹ رہے ہوتے ہیں، لوگ جا جا کر لے رہے ہوتے ہیں، بڑی خوشی سے کھا رہے ہوتے ہیں دین کے نام پر، اور یہاں پر مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھانے کے لیے کسی کے قدم نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، حدیث سنن نسائی کی ہے اور حدیث نمبر ہے 2030 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہیں کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ہم نے قبر کو پختہ کر لیا اور پکا بنا لیا کہ جناب نشانی کے طور پر رکھ دیا ہم نے۔ قبر بارش کے ٹائم پر، تیز آندھی کے وقت پر بہ نہ جائے، غائب نہ ہو جائے، ہم نے قبروں کو پختہ کر لیا، نظام سے ہٹ گئے، سسٹم سے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت نہیں دی، بلکہ اپنے عقل کو اور اپنے شعور کو آگے رکھ کر ہم نے قبروں کو پختہ بنا دیا۔ اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر عمارت نہیں بنانا، ہم نے ارد گرد عمارت بنا دی، دیواریں کھڑی کر دی۔ اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے مجاور بن کے، ہم نے ان کے رکھوالے بنا دیے، ان کے اوپر مجاور بنا دیے، اور پھر یہ مزارات کی شکلیں، اور پھر یہ دھمال، یہ ڈھول اور تاشے اور دین کے نام پہ تماشے۔ اللہ کی قسم، دین کا چہرہ، دین کی شکل ان لوگوں نے جتنی تبدیل کری ہے دنیا میں کسی اور نے نہیں کی۔ گناہ کو ثواب کے نام پر لوگوں کو کروایا جا رہا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سسٹم سے ہٹنا پر بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کو ہم نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، سمجھا نہیں، اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا، شکل یہ آئی کہ آدھی سے زیادہ عوام دین کے نام پر، ثواب کے نام پر شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ٹاپک میرا یہ نہیں ہے، سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہلکا سا بھی سسٹم سے ہٹیں گے تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اعتبار سے
فرائض کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے جتنے سختیاں انسان کے لیے رکھی ہیں، اسی کے اپوزٹ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نوافل کے اعتبار سے انسان کے لیے کئی ایک آسانیاں رکھی. لیکن یہ آسانیاں کس کو مہیا ہوتی ہیں؟ یہ مہیا اسی کو ہوتی ہیں جن سے حاصل وہی شخص یہ حاصل کر سکتا ہے یا ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو فرائض کی اور توحید کی سختیاں اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، نماز ہر ایک پر فرض ہے، اور جو یہ سختی اپنے اوپر لاگو کرتا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے اوپر پڑھنی ہے. اگر وقت پر نہیں پڑھیں گے اور اس چیز کو عادت بنا لیں گے تو نماز قبول نہیں ہے. صحیح احادیث کی روشنی میں نماز سنت طریقے سے پڑھنی ہے، اگر سنت طریقے سے ہٹ جائیں گے تب بھی نماز قبول نہیں ہے. نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا ہے، اگر ایسی فارمیلٹی کے طور پر اور خانہ پوری کے طور پر نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، دھیان اور ذہن کہیں اور ہے، تب بھی نماز قبول نہیں ہے. نماز میں جو ارکان جس طریقے سے بتائے گئے ہیں اسی طریقے سے اسی ترتیب کے اعتبار سے کرنے ہیں. سجدہ پہلے اور قیام بعد میں نہیں کرنا، اگر یہ کر لیا تب بھی نماز قبول نہیں ہے. اور پھر ان ارکان کی ایک ایک دعا بتلا دی گئی ہے. اگر رکوع کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی اور قیام کے اندر ہم نے تحیات کی دعائیں پڑھ لی اور درود شریف پڑھ لیا، نماز تب بھی قبول نہیں. اور ان ساری چیزوں کو لے کر نماز آپ وقت پر پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سنت طریقے پر ادا کر رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دعاؤں کو اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر دکھلاوے کے لیے پڑھ لی تب بھی نماز قبول نہیں ہے. اور جو انسان ان تمام تر چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے اس کے لیے کیا چیز ہے کہ میرے بندے تو نماز پڑھ رہے ہیں. صحتیابی کی حالت میں جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور اگر اس کی ہڈیوں میں گودا کم ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کمر میں کوئی تکلیف ہے، اب وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ صحتیابی کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا. اب اگر وہ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو صحیح حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کھڑے ہونے کے دوران ہی وہ ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ عام طور پر اگر کوئی شخص صحتیاب ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور کہ بنا کسی مجبوری کے وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز تو قبول ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی آ جاتی ہے. مکمل طور پر اس کا آدھا ثواب اس کو ملتا ہے. لیکن یہی بیماری کی کیفیت میں اگر انسان بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیٹ کر بھی ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری اسی طریقے سے نماز کا ثواب دے گا جس طریقے سے وہ صحتیابی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا. پھر کل قیامت کا دن ہوگا، بچہ جانتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اگر آپ کی فرض نمازوں میں کوتاہیاں ہوں گی تو نوافل جو نمازیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو فرض کا درجہ دے کر اس کو فرض کی کاؤنٹنگ پوری کر کے آپ کو جنت عطا کر دے گا. یہ کن چیزوں پر ہوگا؟ جو لوگ نماز کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں. لیکن جو لوگ لاگو ہی نہیں کرتے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس شخص نے بھی جان بوجھ کر، حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دی، صرف نماز نہیں، صلاۃ، یہ جو تا کے اوپر زبر ہے یہ اس چیز کی طرف معنی میں کرتی ہے کہ کوئی ایک نماز، جیسے ہم دوسری طرف حدیث سنتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے قبول ہی نہیں. پڑھتے ہیں یہی ورڈ ہے یہاں پر، من ترک الصلاۃ، کسی نے ایک نماز بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی، فقد کفر، فقد اشرک، اس نے کفر کیا، اس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی. یہ ساری ڈیبیٹ سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے اوپر مشکل کو لاگو کرنا پڑے گا، سختیوں کو اپنے اوپر لگانا پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں کیا ہوں گی آئیے ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موسم دیا، 30 دن عنایت کرے ہمیں، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شہوات کو چھوڑ کر روزے رکھے، چاہے گرمی تھی چاہے موسم کیسا تھا، جتنی پیاس لگ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے 30 دن الحمدللہ ثم الحمدللہ روزے رکھے.
یہ مشکل کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ وہ عادت دلوانے کے لیے دی کہ جو زندگی گزارنے کا اصل طریقہ جو تم 11 مہینے گزار رہے ہو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس ایک مہینے میں وہ سارے قوانین تم اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہو صرف روزے کے نام پر, لیکن اصل زندگی گزارنے کا طریقہ یہی تھا. روزہ رکھ کر انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے, اصل ریکوائرمنٹ بھی یہی تھی. روزہ رکھ کر انسان جھوٹ سے بھی بچتا ہے, فریب سے بھی بچتا ہے, دھوکے بازی سے بھی بچتا ہے, نظر کی خیانت سے بھی بچتا ہے, فلموں اور گانوں سے بھی بچتا ہے, ادھر ادھر کے پرینک دیکھنے سے, شوز دیکھنے سے بھی بچتا ہے, خالی خلی ویڈیوز دیکھنے سے بھی بچتا ہے, اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہ ساری ریکوائرمنٹ صرف رمضان کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری زندگی کے لیے تھی. یہ تربیت کروانی تھی. اور جو شخص روزے رکھنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد اس بات کی اور اپنی عبادت کی وہ حلاوت, وہ چاشنی, وہ مٹھاس کو سمجھ لیتا ہے, آپ یقین مانیں پھر وہ عبادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا, اچھی طرح سمجھتا تھا کہ بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی, یا اللہ میں نے روزے رکھے ہیں, اس سے بہترین زندگی تو مجھے ملی نہیں. اس روزے کو ڈھال بنا کر, اس کو آڑ بنا کر, اس کو تیرے قرب کا ذریعہ بنا کر میں جس طریقے سے بد نظری سے بچا, جس طریقے سے میں جھوٹ سے بچا, جس طریقے سے میں نے نمازوں کی حفاظت کری, عصر کا وقت نکل جاتا, چاہے میں نے اینڈ وقت میں پڑھی لیکن میں نے مسجد میں آ کر نماز کو پڑھا, کسی بھی طریقے سے میں نے نماز کو ادا کیا کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے. اور اب میں یہ بات سمجھ گیا ہوں کہ روزے کی فرضیت کے بعد اصل نماز کی فرضیت ہے کیا. یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں سارا سال روزے رہوں, میں ہر دن روزے سے رہوں تاکہ میری زندگی صاف و شفاف ہو جائے, گناہوں سے پاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ نہیں میرے بندے, تو اپنے اوپر اتنی تکلیف نہ اٹھا. من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے, ثم اتبعہ, اور پھر اس کی اتباع میں یعنی کہ اسی کے ساتھ, اسی کے پیچھے پیچھے, بستن, 6 روزے رکھے, صرف کتنے روزے؟ صرف 6 روزے رکھے, من شوال, شوال کے مہینے میں, فکأنما, تو وہ اس طریقے سے ہو گیا ہے صام الدہر, جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بندے تو نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑا, اب میں تیری آسانی کے لیے تجھے کھانے پینے کی اجازت دے رہا ہوں. تو پورے سال کے روزے نہ رکھ, صرف 6 دن اپنے لیے مخصوص کر لے, شوال کا مہینہ مخصوص کر لے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ لگاتار رکھو, جب دل چاہے جب رکھو, 2 کر کے رکھنا چاہو ایسے رکھ لو, 3 کر کے رکھنا چاہو ایسے رکھ لو, ایک گیپ کر کے رکھنا چاہو ایسے رکھ لو, یا پھر ایک ہفتے کے گیپ سے رکھ لو. جس طریقے سے تمہیں آسانی ہے تم ایسے روزے رکھ لو, صرف 6 روزے رکھ لو, یہ میں تمہیں پورے سال کے روزے کا ثواب دے دوں گا. اللہ اکبر کبیر. یا اللہ میں نے رمضان میں صدقہ دیا, خیرات دی, اور دینے کے بعد اور چھپ کر دیا, ریاکاری میرے اندر ذرا سی بھی نہیں میں نے آنے دیا, اس کو پنپنے دیا, اور پھر وہ دینے کے بعد مجھے جو سکون حاصل ہوا, یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں روز تیری راہ میں صدقہ نکالوں, لیکن میری آمدنی اتنی نہیں ہے, کیا کروں یا اللہ؟ جو کماتا ہوں یا جو سیلری آتی ہے مہینے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ہر دن تیری راہ میں صدقہ نکالوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کر دی, اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ان المسلم, کوئی بھی مسلمان, کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی امام نہیں, کوئی مقتدی نہیں, کوئی محدث نہیں, ادنا سے ادنا درجے کا کوئی بھی شخص مسلمان, ان المسلم اذا انفق, جب وہ خرچ کرتا ہے, نفقتن, ایسا خرچ کرنا, علی اہلہ, اپنے گھر والوں پر. کون ایسا شخص ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا؟ ہم سب کرتے ہیں. مارکیٹ میں جمع ہوئے ہیں کس چیز کے لیے؟ گھر والوں کی ضرورتیں تو پوری کرنے کے لیے. علی اہلہ, اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے, وہو یحتسبھا, صرف وہ نیت کر لیتا ہے, خرچ نہیں کرتا الگ سے پیسہ, صرف وہ نیت کر لیتا ہے کس چیز کی؟ صدقے کی. کانت لہو صدقہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ صدقہ کہہ دیتا ہے. انڈے بریڈ لینے جاتے ہیں ہم روزانہ, گوشت لینے جاتے ہیں روزانہ, سبزی لینے جاتے ہیں روزانہ, ہم نے, ہماری روٹین کا حصہ ہے, ہمارے ذہن میں نہیں آتا, ہم نیت نہیں کرتے. اللہ کی قسم, آپ گھر سے نکلیں گھر کی ضرورتوں کو لینے کے لیے, صرف نیت کر لیں, یا اللہ یہ میں صدقے کی نیت کرتا ہوں,
آپ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنی بیوی کے منہ میں آپ حلال روزی کا نوالا ڈال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں وہ صدقہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ حلاوت، یہ چاشنی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان صدقے دل سے، صدقے کا جو ورڈ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ صاد دال قاف سے، صدق، صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ حضرت ابو بکر صدیق، صداقت، سچائی، جو شخص اللہ کے رضا کے لیے سچے دل سے کوئی بھی کام کرتا ہے نفلی کام، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو صدقہ ہوتا ہی سچے دل سے ہے۔ دکھلاوا جہاں پر آ جائے گا پھر وہ صدقہ نہیں کہلائے گا۔ کسی کو جتا کر، کسی کو نچلا دکھا کر، کسی کو بتا کر اگر آپ دیں گے تو پھر وہ صدقہ نہیں ہوگا، آپ کے نظر میں صدقہ ہو جائے گا، شریعت کی نگاہ میں نہیں ہوگا۔ بالکل صدقے دل سے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ صدقہ ہو جائے گا۔ رمضان میں عمرہ کر کے آئے یا پھر عمرہ اور حج زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا اور پھر واپس آنے کے بعد وہ مٹھاس، وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ لذت عبادت کی وہ آپ کو محسوس ہوئی، اور پھر آپ نے کہا کہ یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی سعودیہ میں رہ جاؤں، مکہ مدینہ میں ہی سارا وقت گزاروں، لیکن نہیں کر سکتے۔ اب وہ معاملہ نہیں رہا کہ آپ ہجرت کر کے چلے جائیں، نہیں، اب ویزا بھی ملے گا تو کچھ دن کا ملے گا، وہاں کی حکومت آپ کو نکال دے گی، اب باؤنڈریز آ گئی ہیں، حکومتوں کے قوانین چینج ہو گئے ہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو شریعت نازل کی تھی، دنیا کے کتنے قانون آ جائیں، اگر آپ کے دل میں ایک سچی خواہش ہے کوئی نیکی کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان اور اس کا راستہ، اس کے ذرائع اور اس کے وسیلہ اور اس کے اسباب 1400 سال پہلے مہیا کر دیا۔ یا اللہ میں روز چاہتا ہوں کہ حج اور عمرے کا ثواب پاؤں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 586، 786 نہیں 586، ذہن میں رکھیے گا، حدیث نمبر 586 ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الغداۃ، جس نے صبح کی نماز فی جماعت، جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور جب بھی ورڈ آ جائے من، اس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص، چاہے کوئی اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو، چاہے کوئی ادنا درجے کا مسلمان ہو، چاہے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، چاہے کوئی مقتدی ہو، چاہے کوئی ابھی ابھی مسلمان ہوا ہو، چاہے کوئی 40 سال سے مسلمان ہو، 50 سال سے پیدائشی مسلمان ہو، ہر شخص کے لیے یہ آفر موجود ہے۔ من صلی الغداۃ الفجر، جس شخص نے فجر کی نماز، صبح کی نماز فی جماعت، جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ثم قعد، اور پھر بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، صرف 10 منٹ انتظار کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرا؟ ثم صلی رکعتین، صرف 2 رکعتیں، صرف 2 رکعتیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو صحیح، عمرہ اور حج ہو کتنے کا رہے؟ 8-10 لاکھ کے کم کا حج نہیں ہے، عمرے کا پیکج کم سے کم 1,90,000 تک کا ہے موجودہ اس میں۔ ثم صلی رکعتین، صرف 2 رکعتیں آپ نے اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر لی، وہی سجدے ہیں، وہی رکوع ہے اور وہی دعائیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہ ان 2 رکعتوں میں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنی ہے، نہیں، آپ سورہ کافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، لیکن انٹینشن اور نیت اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ ثم صلی رکعتین، اگر 2 رکعتیں پڑھ لی، کانت لہو، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کاجر، اجر، یہ جو کاف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے برابر، کس چیز کے برابر؟ حجۃ و عمرۃ، ایک مکمل حج کے اور مکمل عمرے کے برابر، صرف 2 رکعتوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنے اوپر سختی سے لاگو کرتے ہیں، اور جو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، یا رمضان کے بعد مسجد کا رخ بھول جاتا ہے، یا پھر نمازوں کو بھول جاتا ہے، یا پھر یہ سمجھ لیتا ہے کہ عید کا چاند نکل آیا اور شیطان نہیں میں آزاد ہو گیا، اور اس نے وہ جو سارے گانے اور ٹیپ ریکارڈ اور ساری چیزیں بند کی ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ چاند رات کو کس طریقے سے لوگوں نے اعلانیہ گناہ کیے ہیں، اور پکنک پوائنٹ پہ کس طریقے سے خواتین نے اپنے آپ کو نکالا ہے۔ واقعی یہی نقشہ پیش آیا کہ شاید انہی کو قید کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ سارے مہینے جس نے سر پر دوپٹہ باندھ کر، روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر
اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کر کر شب قدر میں جاگ کر اور پھر اعتکاف بھی کرنے کے بعد عید کے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جو بغاوت ہے اور جو دھجیاں اڑائی ہیں اسلام کی حدود کی، اللہ اکبر، کوئی غیر مسلم بھی یہ نہ کرے اپنے تہوار پر. ساری حدیں بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتے ہیں. لیکن وہ تربیت تھی، اور جس شخص نے یہ تربیت حاصل کر لی، یہ سمجھ لیں کہ وہی کامیاب ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. وہ بتاؤ ٹائم بتاؤ. کیا ٹائم ہو؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم اللہ کے ولیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑی ان کی قدر کرتے ہیں، اور جو فارمولے ولی اللہ بنانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ملتے ہیں، وہ کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جناب علی سید خاندان سے ہوں گے تو ہی ولی بنیں گے، شاہ صاحب ہوں گے تو وہی دم کروائیں گے ان سے. نہیں، ایک چھوٹا سا فارمولہ، جہاں پر بہت سارے فارمولے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. ہر عالم، ہر مفتی اور ہر ولی خود اللہ کا یہ بات عوام کو بتاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے ولی بن جائیں، تو آپ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر لیں. فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کر لیں. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں حلال اور حرام کی تمیز دلائی ہے ان میں سے حرام چیزوں سے بچ جائیں. چھوٹے موٹے گناہ ولی اللہ سے بھی ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ پردے رکھ دیتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اگر اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا مکمل طور پر، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حلال اور حرام کو پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں، علماء کے ساتھ منسلک رہیں، ان سے ڈیبیٹ کرتے رہیں، ان سے بات چیت کرتے رہیں، ان سے سوالات کرتے رہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، اور پھر قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں. اور پھر فرائض تو دیکھیں نا ہر وقت لاگو ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کوئی اس میں نرمی بھی نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، نرمی اگر ہے تو وہ نوافل میں ہے، اور جو شخص نوافل کا بھی اہتمام کر لیتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے. اور اللہ کے ولی کی 2 پہچان ہیں خاص کر. پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر یا اس کے کسی عمل کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے. وہ آپ کے سامنے آیا، آپ کے سامنے وہ نماز پڑھ رہا، اس کی نماز کو دیکھ کر آپ کو یہ لگے کہ نماز تو ایسی ہونی چاہیے. اس کے گفتگو کے انداز کو دیکھ کر آپ کو یہ محسوس ہو کہ ایسا ہونا چاہیے گفتگو کا انداز. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اس کے رہن سہن کے معاملات، اس کے لین دین کے معاملات، اس کے گفتگو کے انداز اور اس کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے تو سمجھ لیں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اب ان کے ہاتھ نہیں چومنے، ان کے معاملات دیکھنے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں، کہاں کہاں اپنے آپ پر مشکلات برداشت کرتے ہیں، لوگوں کا غصہ برداشت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی. دوسری پہچان کہ آپ اگر ان سے کوئی دعا کروائیں گے تو اللہ کے حکم سے 90% یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور 2 بڑے ولی ہم سب کے گھر میں موجود ہیں. کون ہے وہ؟ ماں اور باپ. ماں اور باپ، ان کے پیر دبائیے، ان کو وقت دیجیے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیجیے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لائیے، اپنے دن بھر کی روٹین انہیں سنائیے، واٹس ایپ اور فیس بک پہ نہیں، انہیں سنائیے، اور ان کی روٹین بھی سنیے. ایک ماں کس کو روٹین سنا پاتی ہے؟ ساس کی پریشانیاں جھیلنا، نند بھاوجوں کا منہ دیکھنا، سارا دن بچوں کے لیے کھانا پکانا اور ساری چیزیں دیکھنا، اور پھر گھر آنے کے بعد شوہر کا اس کا بھی مزاج دیکھنا، وہ بھی تھکا ہرا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لاگو کرنے کے بعد ایک بیٹے پر اور ایک بیٹی پر یہ فرض لاگو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے اور دن بھر کی اس کی روٹین سنے. تو یہ 2 بڑے ولی ہیں ہمارے گھر میں
جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے اور جن کے زندہ ہیں وہ قدر کر لیں، اور جن کے گزر چکے ہیں سوائے دعا کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. خوب دعائیں کریں ان کے لیے. اور پھر آخری بات، چولستان میں جو پنجاب کے قریب ایک گاؤں ہے، ایک ایک بوند کو وہ لوگ ترس رہے ہیں. قدر کریں. ابھی میرا گلا خراب ہوا، میں نے اشارہ کیا اور پانی حاضر ہو گیا. اللہ کا بڑا کرم ہے. وہ لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، دھوپ میں چل رہے ہیں اور جل رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، اور اپنے تالاب کے پاس جا رہے ہیں. وہاں پر بھی مٹی والا گندا پانی ہے لیکن پینے پر مجبور ہے. جانور مر رہے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دعا کر سکتے ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا اگر کسی کی طاقت ہے، حکومتی اداروں کے پاس کسی کی جان پہچان ہے، کسی کے اتنے ریفرنس ہیں، کوئی ریلیشن ہے، تو وہ جائے اور ان کو احساس دلائیں. صرف سوشل میڈیا پر ہم کیا کچھ کر لیں گے؟ آواز اٹھائیں، ایک پلیٹ فارم ہے، شاید ان کو غیرت آ جائے. لیکن کوشش یہ کریں اپنے تعلقات، اپنے ارد گرد کو دیکھیں. جب میرے بیٹے کو نوکری چاہیے ہوتی ہے تب بھی تو میں اپنے تعلقات کے لیے ادھر سے ادھر دیکھتا ہوں نا. تو وہی تعلقات تلاش کریں، دیکھیں کہ اگر میں اس سے بات کروں گا تو یہ آگے بات کرے گا، اس سے بات کروں گا تو وہ آگے بات کرے گا، اور کہیں نہ کہیں بات وہاں تک پہنچ جائے گی کہ کم سے کم بھائی وہاں پر جا کر دیکھ تو لیں. کوئی ایک ہینڈ پمپ لگوا دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں. کوئی بھی معاملہ جو ہو سکتا ہے پاسبل، اپنے آپ کو اپنے ملک پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے استعمال کریں. صرف دکانوں پر بیٹھ جانا اور کما کر اپنے گھر والوں کے لیے لے جانا یہ صرف زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. جو کچھ آپ کی نظر میں، آپ کے طاقت میں، آپ کے بس میں ہے، دوسروں کے لیے وہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پانی کی پریشانیوں کو دور فرما دے، قحط سالی کو دور فرما دے، اپنی بارش، اپنی برکت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل فرما دے. اور ہم شہر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ گرمی کا عذاب ہٹا لے اور بارش نازل فرما دے، اور بارش سے رحمت کی صورت میں نازل فرما دے، زحمت کی صورت میں ہم سب سے ہٹا لے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.